جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے، ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا۔ اب وہ 3 ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے ذرا اچک اچک کر ادھر ادھر، کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا، کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا، تھوڑا بہت بھاگ نہیں سکتا، اس کو اقال کہتے ہیں۔ اور یہ جو عربوں کا رواج ہے، اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں، اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی اقال لگتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ وہی رسی ہوتی تھی، وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا، اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے، سفر پر روانہ ہونا، وہ کھولا، اب کہاں رکھے اس کو؟ وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ، یہ اقال ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے عرض کیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا نہیں، غلط ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا، سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے، لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے۔ جاؤ اعقلھا، جاؤ جا کر اس کو باندھو، تو اعقلھا